گرد ہی بقیے میں علم غازی کا لہرائیں گے. روضہ بی بی فاطمہ، روضہ بی بی فاطمہ انشاءاللہ بنائیں گے. عزیزان محترم، ہم جو اپنی زندگی میں رول ماڈل بنا رہے ہیں یا بناتے ہیں، اس خاتون کو کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے گھر بنایا، انہوں نے تربیت کی، ان کی زندگی کے ہر زاویے نے، گفتگو بہت ساری ہے لیکن میں بہرحال فوکس اس لیے ہوں کیونکہ ہم جس معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں ہماری دو پرسنالٹیز ہیں. میں بہت افسوس کے ساتھ، میری اپنی دو پرسنالٹیز ہیں. ایک وہ پرسنالٹی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے، یعنی مولانا ہے، سامنے سے ظاہر سے پرہیزگار نظر آتے ہیں، بہت بات تقویٰ ہوں گے، اور یہ آپ کا حسن ظن ہے، آپ دیکھتے ہیں میرے ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے ہوں گے. لیکن ایک پرسنالٹی وہ ہے جو میرے اندر کا وجود ہے، میرے اندر کا جو وجود ہے، میری اندر کی جو ذات ہے، جو شاید سب کے لیے اوپن نہیں ہو، میرے لیے اوپن ہے. اللہ کے آگے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. لیکن میں ان دو پرسنالٹی کے ساتھ آج اس معاشرے میں زندہ ہوں. میں کہتا ہوں میں اپنے گھر کو بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت، اپنی وائف کے ساتھ ریلیشن، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، اس سب کے لیے میں اپنے آپ کو سٹیپ ایلیویٹ کے فالو کرتا ہوں. لیکن میں کرتا نہیں ہوں، میں صرف کہتا ہوں، کر نہیں رہا. جیسے میری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ہستی جو پرسنالٹی ہے وہ رول ماڈل ہے. کیوں رول ماڈل ہے؟ کیونکہ خوب باحجاب تھیں، با کمال تھیں، با علم تھیں. جو انہوں نے سیکریفائس کیا وہ آپ بہت سارے واقعات سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے. لیکن میں نے کیا لیا؟ خوب وہ حجاب کرتی تھی، میں بھی حجاب کروں. وہ اچھی بات ہے، آپ حجاب کرتی ہیں، ماشاءاللہ حجاب کرتی ہیں. لیکن کیا اٹھنا بیٹھنا، کیا میرا سوچنا یا میرا بیہیویئر سوسائٹی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے حضرت سیدہ کا تھا یا نہیں ہے؟ افسوس یہ ہے کہ ہم اس معاشرے کو جو فاطمی معاشرہ ہونا چاہیے، وہ گھر جو فاطمی گھر ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے عزیزان محترم. اور بات صرف نہ ہونا نہیں ہے بلکہ ہم بہت دور جا چکے ہیں. بہرحال میں صرف یہ آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ کہ آپ بولیں کہ مولانا صاحب پتہ نہیں میرے بارے میں بات کریں. نہیں، مطلب آپ کے توسط سے، آپ کی وجود مبارک سے یہ بات ظاہر ہے مجلس پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے پہلی آڈینس آپ ہیں، پھر آپ کی کمیونٹی ہے، پھر آپ کی بہرحال افریقہ کی کمیونٹی ہے، اس کے بعد دنیا بہرحال سنے گی. لیکن کیا ہم ہولڈ کر پا رہے ہیں اس ٹائٹل کو کہ ہمارا گھرانہ فاطمی گھرانہ ہے؟ کیا ہم اپنی بیٹی کی تربیت یہ کر رہے ہیں؟ اب ایک جو بچی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میل ہو فیمیل ہو. کیوں؟ کیونکہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ رول ماڈل سب کے لیے، صرف فیمیلز کے لیے رول ماڈل نہیں ہے. سید النساء العالمین ہیں، لیکن امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ میرے لیے رول ماڈل رسول خدا کی بیٹی ہیں، یعنی جن کے لیے پوری دنیا انتظار کر رہی ہے ان کا رول ماڈل حضرت سیدہ ہے. تو اس کا مطلب ہمارے لیے بھی رول ماڈل یہی ہے. لیکن اب اگر کوئی لڑکی یا کوئی بیٹی یا کوئی وائف یا کوئی ماں اپنے لیے حضرت سیدہ کو رول ماڈل بنا رہی ہے تو کس چیز میں بنا رہی ہے؟ کس چیز میں؟ صرف ظاہری حجاب میں؟ یا مطلب میں معاشرے میں ایک جوان لڑکی بڑی ہوتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں حجاب کرے، سب کچھ کرے، وہ حجاب کرتی ہے، لیکن کیا اندر سے وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی ویسی گزارے جیسے حضرت سیدہ کی زندگی تھی؟ اور یہ آپ اپنی سوسائٹی میں پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے رول ماڈل بی بی سیدہ کی زندگی ہو، لیکن کتنی رول ماڈل ہو؟ جب آپ ہماری شادیاں ہوتی ہیں، ہم ان شادیوں کے اندر کیا کہتے ہیں؟ رول ماڈل کا مطلب کیا ہے؟ ایک قصیدہ ہونا چاہیے جس میں علی سے زہرا کی شادی چل جائے، اور ایک حدیث قصہ ہونی چاہیے کیونکہ برکت ہوگی. اس کے بعد باقی زندگی یعنی جہیز لینے دینے میں
نہیں مولانا صاحب وہ تو پرانا زمانہ تھا, ابھی ٹائم از چینج. تو باقی شادی کے اندر دعوت, کپڑے, لباس, وہاں صاحب تو ریکوائرمنٹ ہے, ایک ہی بیٹی ہے میری, ایک ہی بیٹا ہے, اور وہ جو لڑکی بڑی ہو رہی ہے, وہ جو شادی ہو کے جائے گی, جس کی میں تربیت کر رہا ہوں, میری بیٹی ہے, وہ برانڈز میں زندہ ہے, اس کے ذہن میں سب دنیا کے برانڈ گھوم رہے ہیں کہ لباس کیسا پہننا ہے, چیزیں کیسی ہونی چاہیے, شوز کیسے ہونے چاہیے, ساری چیزیں جو ہیں. اب یہ میں کس کی تربیت کر رہا ہوں؟ ایک کنزیومر پروڈکٹ کی تربیت کر رہا ہوں آج کے معاشرے کے اندر. چاہے میرا بیٹا ہو, چاہے میری بیٹی ہو, وہ اس سے ہٹ جائیں. ویری سمپل. میں خود, اگر میں اپنے آپ کو, ہو سکتا ہے میں آپ کو نہیں کہہ سکتا, میں اپنے آپ ہی کو کہہ سکتا ہوں. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ اپنے آپ پہ رکھ کے پوری دنیا کو سنا دیتے ہیں بات. چلے میں اپنے اوپر بھی نہیں رکھتا. وہ کوئی شخص, کوئی فرق, آدمی ظاہراً چاہتا ہے کہ اس کی وائف حجاب کرے, اس کی بیٹی حجاب کرے, اس کی گھر والے حجاب کرے, لیکن جہاں وہ کام کرتا ہے, جہاں وہ بازار میں جاتا ہے, وہاں اسے نہیں اچھا لگتا کوئی, اس کو دوسری چیزیں اچھی لگتی. میں بہت ادب کے ساتھ ممبر میں یہ بات کر رہا ہوں. وہاں اس کو دوسری چیزیں اچھی لگتی ہیں. مارکیٹ میں جائے, دنیا میں کہیں گھومنے جائے, وہاں اس کو جو دوسری چیزیں یعنی بے حجاب ہوں, وہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں, وہ اس کو اچھی لگتی ہیں. کیوں اچھی لگتی ہیں؟ اندر سے وہ کنورٹ نہیں ہو پایا ہے. وہ یہاں پر سیلفش ہے کہ یہاں میرا گھر تو ایسا ہونا چاہیے, لیکن جب میں باہر جاؤں تو مجھے چیزیں اچھی لگتی ہیں. وہ اس کا مطلب ہے کہ میں مریض ہوں اندر سے. یعنی کیا میں نے کبھی کسی نان مسلم بے حجاب خاتون کو دیکھ کر کبھی یہ سوچا کہ یہ کب حجاب کرے گی؟ کیونکہ اللہ نے عورت کو اتارا ہی اسی لیے کہ وہ باحجاب رہے. کیا یہ چیز میرے ذہن میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میری دو پرسنالٹیز ہیں, وہ مجھے اس کو مطلب صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے